أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها ولن يؤخر الله نفسا إذا والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. مسجد نبوی تو بتا کچھ سما وہ کیسا پیارا ہوگا. مسجد نبوی تو بتا کچھ سما وہ کیسا پیارا ہوگا. صحن میں آقا بیٹھے ہوں گے گرد صحاب کا حلقہ ہوگا. صحن میں آقا بیٹھے ہوں گے گرد صحاب کا حلقہ ہوگا. تو نے اپنے دروازے پر وہ بچے بھی دیکھے ہوں گے. تو نے اپنے دروازے پر وہ بچے بھی دیکھے ہوں گے جن بچوں نے پیار میں اکثر جن بچوں نے پیار میں اکثر آپ کا دامن چوما ہوگا. مسجد نبوی یہ تو بتا کچھ
بزم رسول میں صدیق بھی، فاروق بھی، عثمان و علی بھی۔ بزم رسول میں صدیق بھی، فاروق بھی، عثمان و علی بھی۔ سارے صحابہ تارے ہوں گے، سارے صحابہ تارے ہوں گے، بیچ میں چاند چمکتا ہوگا۔ مسجد نبوی یہ تو بتا کچھ، سما وہ کیسا پیارا ہوگا۔ ان جلووں کے دن بھی تیری یاد کا حصہ ہوں گے جن میں، ان جلووں کے دن بھی تیری یاد کا حصہ ہوں گے جن میں۔ حسن و حسین کا بچپن یاروں، حسن و حسین کا بچپن یاروں، نانا کی گود میں کھیلا ہوگا۔ مسجد نبوی یہ تو بتا کچھ، سما وہ کیسا پیارا ہوگا۔ صحن میں آقا بیٹھے ہوں گے، گرد صحاب کا حلقہ ہوگا۔ صحن میں آقا بیٹھے ہوں گے، گرد صحاب کا حلقہ ہوگا۔ مسجد نبوی یہ تو بتا کچھ، سما وہ کیسا پیارا ہوگا۔ صحن میں آقا بیٹھے ہوں گے، گرد صحاب کا حلقہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، صدق اللہ العظیم۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم دوستو، بھائیو اور بزرگوں، اس دنیا میں
اور اس کائنات میں ہر انسان آج بے چینی اور پریشانی کا شکار ہے، اور اگر دیکھا جائے، معلومات کی جائے، ہر انسان کے ساتھ کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی نہ کوئی مسئلہ اور کوئی نہ کوئی بے چینی، بے سکونی والا معاملہ لگا ہوا ہے۔ لیکن آج ہم اپنی ان پریشانیوں، اپنے اس اختلافات کا حل کس چیز میں تلاش کرتے ہیں؟ ہم ان پریشانیوں اور لڑائی جھگڑوں کا حل کس چیز کو قرار دیتے ہیں؟ ہم اس کا کیا حل یعنی ڈھونڈ رہے ہیں؟ مختلف صورتیں اختیار کی جاتی ہے کہ بھئی یہ کیا جائے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، یہ صورت اختیار کی جائے اتفاق پیدا ہو جائے گا، یہ صورت اختیار کی جائے سکون مل جائے گا۔ لیکن اگر دیکھا جائے اس میں سے کوئی بھی حل پائیدار نہیں ہے، یا کسی بھی ذریعے سے یا جو حل ہم نے اس کا تلاش کیا اس سے ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے۔ اس کا اصل سبب، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ تو اس کی اصل وجہ سمجھ لیں کہ آج ہمارے دل بگڑے ہوئے ہیں، دلوں کی اصلاح نہیں ہوئی، آج ہمارا دل بنا ہوا نہیں ہے، دل کے اندر فساد ہے، دل کے اندر گناہ بھرے ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے چونکہ دل، یہ قلب سلیم نہیں ہے بلکہ یہ قلب سقیم، بیمار دل ہے۔ جب یہ دل ہی بیمار ہے، دل ٹھیک نہیں ہے، تو ظاہری بات ہے اس سے نکلنے والے اعمال، خیالات وہ بھی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ جب وہ ٹھیک نہیں ہوں گے، اعمال ٹھیک نہیں ہوں گے، تو احوال بھی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ تو اصل سبب اور وجہ جو بنیاد ہے، یاد رکھیں، وہ دل کی درستگی کا نہ ہونا ہے۔ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کا دن وہ دن ہے جس دن نہ کسی کا مال کسی کو فائدہ دے گا، نہ اولاد فائدہ دے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، وہی شخص فائدے میں ہوگا جو قلب سلیم لے کر آئے گا، صحیح سلامت دل لے کر آئے گا، صاف ستھرا دل لے کر آئے گا، وہ فائدے میں ہوگا۔ اور جو قلب سلیم نہیں ہوگا، قلب سقیم لے کر جائے گا، بیمار دل لے کر جائے گا، وہ نقصان میں ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ بے شک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ پاک نہ تمہاری ظاہری شکل و صورت کو دیکھتے ہیں اور نہ تمہارے مال و دولت کو دیکھتے ہیں، بلکہ اللہ پاک تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اور وہاں پر فیصلہ ظاہری شکل و صورت یا مال کی زیادتی کی بنیاد پر نہیں ہوگا کہ شکل و صورت اچھی ہے، ایسا شخص فائدے میں جائے گا، نجات پالے گا، یا مال زیادہ ہے، نہیں۔ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، دلوں کی حالت کو دیکھتا ہے اللہ پاک، اس کے دل کی کیفیت کیا ہے، اس کا دل کتنا درست ہے۔ اعمال کو اللہ پاک دیکھتے ہیں، اس کے اعمال کیا ہے۔ ہمارے ہاں تو معیار اور کسوٹی کچھ اور ہے، ہم تو فیصلہ کرتے ہیں ظاہری شکل و صورت کو دیکھ کر، ہم تو فیصلہ کرتے ہیں ظاہری مال و دولت کو دیکھ کر۔ ہمارے ہاں وجوہات ترجیح تو یہ ہے، مال ہے، شکل و صورت ہے، خوبصورتی ہے، اسباب ہے، جمال ہے، لیکن اللہ پاک کے ہاں یہ معیار نہیں ہے۔ اللہ پاک کے ہاں معیار
دلوں کی حالت، اس کا دل کتنا بنا ہوا ہے، اس کے دل کی کیفیت کیا ہے، قلب سلیم ہے یا نہیں ہے، اس کے اعمال کیسے ہیں، اعمال مضبوط ہیں یا اعمال کمزور ہیں۔ اللہ پاک کے ہاں فیصلہ اس بنیاد پر ہوتا ہے۔ تو یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ معاملہ دل کے ساتھ ہے۔ دل اگر بنا ہوا ہے تو سمجھ لے کہ معاملہ بن گیا، خدا نخواستہ اگر دل بگڑا ہوا ہے معاملہ بگڑ گیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آگاہ رہو، انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتڑا ہے، ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح رہا سارا جسم صحیح رہے گا، وہ اگر بگڑ گیا سارا جسم بگڑ جائے گا۔ حکیم لقمان کے متعلق آتا ہے نا، یہ غلام تھے کسی کے، اور کیسے دانشمند اللہ پاک نے عجیب حکمت اور دانائی عطا فرمائی تھی۔ ایک مرتبہ ان کے مالک نے ان سے کہا کہ جاؤ بکری ذبح کرو۔ بکری ذبح کی تو ان سے فرمایا، ان سے کہا کہ جاؤ اور اس بکری کا سب سے اچھا عضو لے آؤ، اس سب سے اعلیٰ۔ یہ گئے اور بکری کا دل لے آئے۔ پھر کہا کہ جاؤ اور سب سے بدتر عضو لے آؤ، بدترین۔ یہ گئے اور دوبارہ سے دل لے آئے۔ تو پوچھا بھئی یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا کہ تم جا کر اس کا سب سے اچھا عضو لاؤ، تم دل لائے۔ پھر کہا سب سے بدتر لاؤ، تب بھی دل لائے۔ تو حکیم لقمان نے کیا فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ دل ہی وہ چیز ہے کہ اگر جو بن جائے اس سے اعلیٰ کوئی عضو نہیں ہے، بگڑ جائے اس سے بدترین کوئی عضو نہیں ہے، اور حقیقت بھی اسی طرح ہے۔ تو یہ دل آج بنے ہوئے نہیں ہے، دل بیمار ہے۔ دل کے بیمار ہونے کی وجہ سے کیا ہے؟ اعمال خراب ہے۔ اعمال کے خرابی کی وجہ سے کیا ہے؟ ماحول پر اثر پڑ رہا ہے، ماحول خراب۔ دیکھیں ہر انسان پریشان، دوسرے سے خوف زدہ، نہ جان محفوظ، نہ مال محفوظ، نہ عزت آبرو محفوظ، ہر انسان پریشان ہے، دوسرے سے خوف زدہ ہے، دوسرے سے ڈر رہا ہے۔ تو یہ دل ہے اصل۔ تو یہ بات سمجھ لیں، انسان کا یہ جو دل ہے یہ قلب ہے۔ قلب کی ایک حالت ہمارے بزرگوں نے، اکابرین نے یہ لکھی ہے کہ بعض دفعہ انسان کا یہ دل سخت ہو جاتا ہے، دل میں سختی آ جاتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں نا، ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، کہ یہ دل کیا ہو جاتا ہے؟ یہ دل، اس میں قساوت کہتے ہیں سختی کو، یہ سخت ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد، اور یہ پتھر، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت بن جاتا ہے۔ اس کو قساوت قلبی کہتے ہیں۔ زمین آپ نے دیکھی ہے نا، زمین کی اگر دیکھ بھال نہ کی جائے، زمین کو پانی نہ دیا جائے، وہ زمین کیا ہو جاتی ہے؟ وہ بنجر ہو جاتی ہے، وہ سخت ہو جاتی ہے، پتھریلی ہو جاتی ہے، اس پہ کوئی چیز نہیں اگتی۔ لیکن اگر زمین میں پانی دیا جائے، دیکھ بھال کی جائے، وہ نرم ہوتی ہے، اس میں فصلیں اگتی ہے، اس میں پھل پھول اگتے ہیں۔ لیکن اگر زمین کی جو دیکھ بھال ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، وہ ویران ہو جاتی ہے، وہ خراب ہو جاتی ہے۔ تو جس طرح زمین کی دیکھ بھال نہ کرنے سے زمین سخت ہو جاتی ہے، اسی طرح جب انسان اپنے دل کی اصلاح نہیں کرتا، دل کی اصلاح سے غافل ہو جاتا ہے اور اس کی طرف سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، یہ دل سخت ہو جاتا ہے، یہ پتھر سے بھی زیادہ سخت بن جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں قساوت قلبی۔ جب یہ سخت ہوتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہے؟ پھر اس پہ خیر کی بات اثر نہیں کرتی۔ جیسے ایک چیز سخت ہوتی ہے نا، اس میں کسی چیز کا اندر داخل ہونا مشکل ہو جاتا ہے سخت چیز پر۔ نرم زمین ہے، اس میں آپ کوئی بھی چیز اگا لیں، کوئی بھی چیز ڈال دے، بیج ڈال، لیکن سخت زمین میں کوئی چیز اندر نہیں جائے گی، پانی بھی ڈالیں گے بیکار ہے۔ تو جب انسان اپنے دل کی اصلاح سے غافل ہوتا ہے، جو خیال آ رہا ہے بس وہ خیال دل میں لا رہے،
گناہ کا خیال آ رہا ہے اس کو بھی آنے دے رہے ہیں، برا خیال آ رہا ہے اس کو بھی آنے دے رہے ہیں، غلط منصوبے بن رہے ہیں اس کو بھی دل میں جگہ دے رہے ہیں۔ اس سے پھر کیا ہو جاتا ہے کہ بالآخر انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں قساوت قلبی۔ اسی طریقے سے انسان اگر پرواہ نہیں کرے، گناہوں کے اندر مبتلا ہو اور وقت گزارتا رہے، تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کا دل یہ اندھا ہو جاتا ہے، نابینا۔ قرآن میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا نا انہم کانوا قوما عمین۔ ایک اور جگہ اللہ پاک ارشاد فرما دینا ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی۔ جب انسان زیادہ پرواہ نہیں کرتا، اسی طریقے سے اپنے دل کی اصلاح نہیں کرتا، گناہوں والی زندگی گزارتا ہے، تو یہ دل کیا ہو جاتا ہے؟ یہ اندھا ہو جاتا ہے، نابینا بن جاتا ہے۔ یہ اور زیادہ خطرناک بات ہے۔ کیا نقصان ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا اگر ایک انسان نابینا ہے تو نابینا انسان کو نظر نہیں آتا سامنے والا، اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ مرد عورت ہے، یہ اچھا آدمی ہے برا آدمی ہے، آگے راستہ صحیح ہے آگے خراب ہے گڑھا ہے، اس کو کوئی کچھ پتہ نہیں چلتا، کیوں؟ آنکھوں میں بینائی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ دل جب اندھا ہو جاتا ہے، بصیرت چلی جاتی ہے، پھر اچھے برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ میں جو کام کر رہا ہوں یہ صحیح ہے یا غلط ہے، میں جس شخص سے تعلق رکھ رہا ہوں یہ اچھا ہے یا برا ہے، میں جو یہ کام معاملہ کر رہا ہوں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ سب تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ اچھے برے کی تمیز ختم، کھرے کھوٹے کی تمیز ختم، سیاہ سفید کی تمیز ختم۔ دیکھیں نا، جیسے ایک بصارت ہوتی ہے ایک بصیرت ہوتی ہے، دونوں میں فرق ہے۔ بصارت کہتے ہیں ظاہری آنکھوں کی بینائی کو، جو ہم ظاہری آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ بصارت ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے اس دل کو بھی آنکھیں دیے، دل کی بھی آنکھیں ہیں، وہ کہلاتی ہے بصیرت، نور بصیرت، بصیرت باطنی۔ لیکن جو انسان گناہوں سے نہیں بچتا، محرمات سے نہیں بچتا، ناجائز کاموں سے نہیں بچتا، اس کی بصیرت ختم ہو جاتی ہے، دل اندھا ہو جاتا ہے۔ ظاہری آنکھیں تو ہیں، بہت اچھی طرح دیکھ رہا ہے، نظر کمزور بھی نہیں ہے، لیکن نقصان کیا ہے کہ جو دل کی آنکھیں تھی وہ گناہوں کی وجہ سے اس کی بصارت چلی گئی۔ اس کو کہتے ہیں بصیرت، 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 فراست ختم ہو جاتی ہے پھر۔ تو انسان جب پرواہ نہیں کرتا بہت زیادہ اور گناہوں کے اندر مبتلا رہتا ہے، بدعمالیوں کے اندر مبتلا رہتا ہے، تو نقصان کیا ہوتا ہے کہ دل اندھا ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا۔ قیامت کے دن بعض لوگ اندھے اٹھائے جائیں گے۔ تو یہاں پر اندھے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى، جو یہاں دل اندھا ہوگا تو وہ وہاں بھی اندھا ہوگا۔ یہاں اگر اندھا ہے، نیک ہے، مسلمان ہے، تو اس کے لیے تو بڑی اچھی وہ ہے، آخرت کی زندگی ہے۔ بلکہ حدیثوں میں تو فضیلت آئی ہے، اللہ پاک جس کی آنکھیں لے لیتے ہیں، آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں، اس کے لیے تو بڑے فضائل ہیں، آخرت میں بڑے انعامات ہیں۔ یہاں کے نابینا ہونے سے آخرت کے نابینا ہونے کا کیا تعلق ہے؟ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى، اعمیٰ کا کیا مطلب؟ اعمیٰ کا دنیا میں اندھا ہونے سے مطلب یہ ہے کہ صحیح راستے سے اندھا تھا، آنکھوں کا اندھا نہیں تھا، دل کا اندھا تھا، صحیح راستے پر نہیں چل رہا تھا، غلط راستے پر چل رہا تھا، گناہوں والے راستے پر چل رہا تھا، بدعات کے راستے پر چل رہا تھا، شرک اور کفر کے راستے پر چل رہا تھا۔ تو وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى أي أعمى في سبيل الله او اعمى في الهداية، جو ہدایت سے اندھا ہو فهو في الآخرة أعمى، وہ شخص، او اعمى في الایمان، جو ایمان سے اندھا ہوا تو آخرت میں پھر وہ اندھا ہوگا۔ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، تو گناہوں کا نقصان کیا ہے کہ انسان اپنے دل کی آنکھوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایک قوم کے متعلق اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انہم کانوا قوما عمین، یہ ساری کی ساری یہ قوم اندھی تھی۔ اور تیسرا مرحلہ کیا ہے
دل پر مہر جباریت کا لگ جانا. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اللہ پاک نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. یہ تو بہت ہی خطرناک معاملہ ہے. جب انسان، حدیث میں آتا ہے، گناہ کرتا ہے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اگر توبہ نہیں کرتا، گناہ کرتا ہے، پھر سیاہ دبا. توبہ کر لے اللہ پاک مٹا دیتے ہیں سچی توبہ سے. لیکن خدا نخواستہ اگر کوئی توبہ نہیں کرتا اور گناہ کرتا جاتا ہے، سیاہ نقطے لگتے ہیں یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور اللہ پاک مہر جباریت لگا دیتے ہیں. مہر آپ سمجھتے ہیں نا، ختم کس کو کہتے ہیں؟ مہر جب لگ جاتی ہے کسی بھی چیز پر، کوئی لفافہ ہے، کوئی اور چیز ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب یہ چیز سیل ہو گئی، اب باہر کی چیز اندر نہیں جا سکتی، اندر والی باہر نہیں آ سکتی. تو جب دل پر مہر لگتی ہے پھر دل میں خیر، نیکی، اچھائی یہ اندر جا ہی نہیں سکتی. مہر جباریت لگ جاتی ہے. جتنا بھی اگر اس انسان پر محنت کی جائے لیکن اس پر کوئی بات اثر نہیں کرتی. کیوں؟ دل پر مہر لگ جاتی ہے، مہر جباریت کا لگ جانا. بس جب یہ پھر ہدایت کا راستہ بند ہو جاتا ہے پھر معاملہ بہت خراب ہو جاتا ہے. پھر کتنی ہی کوششیں کی جائے اللہ پاک توفیق سلب کر لیتے ہیں. توفیق کا سلب ہونا بہت بڑی خطرناک بات ہے. تو یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، قلب کی اصلاح بہت ضروری ہے. اور اگر دیکھا جائے حقیقت یہ ہے کہ جو خرابیاں آج ہمارے اندر موجود ہے اس کا بنیادی سبب دل کی خرابی ہے، دل کا خراب ہونا. آج احساس مٹ چکا ہے معاشرے سے. آپ دیکھتے ہیں نا، کسی کو کسی کا احساس نہیں. احساس کتنی بڑی چیز ہے. جیسے اگر کہیں اسپرے کر دیا جائے یا کہیں کوئی ایسی وبا آ جائے کہ ہزاروں لاکھوں مچھر مر جائے، مکھی مر جائے، اس کا کوئی تذکرہ یا پرواہ کرتا ہے؟ نہیں کرتا نا اس کی پرواہ. اسی طرح جس انسان کے دل سے احساس مٹ جائے، انسانیت ختم ہو جائے، پھر اس کے لیے باقی انسان مچھر اور مکھی جیسے، کیڑے مکوڑوں جیسے ہو جاتے ہیں. اگر اس کے سامنے کوئی مر رہا ہے اس کو پرواہ نہیں، کوئی پریشانی میں اس کے کان پہ جوں نہیں رینگتی. کیوں؟ اندر کا احساس چلا گیا، اندر کا احساس مٹ گیا. احساس کیوں ختم ہوا؟ دل کی خرابی کی وجہ سے. حضرت بزرگ گزرے ہیں ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں. شیخ ابو الحسن نوری، ان کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے کسی مسئلے میں فتویٰ دیا. وہ فتویٰ جو بادشاہ وقت تھا اس کے خلاف تھا. بادشاہ ناراض ہو گیا، بادشاہ نے ان کو طلب کیا تو یہ اپنے فتوے پر ڈٹ گئے، بھئی یہ حق ہے. تو بادشاہ نے ان کو سزائے موت سنائی. اگرچہ بادشاہ کو ان سے بڑا تعلق تھا، محبت بھی تھی، لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ بادشاہ کے خلاف تھا فتویٰ اور یہ بھی حق پر ڈٹ گئے. یہ مسئلہ ہے، جو حق ہے وہ میں نے بیان کیا، اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. سزائے موت جب دی گئی اور پھانسی پر لٹکانے کے لیے لایا گیا تو کچھ اور قیدی بھی تھے سزائے موت کے. یہ ان سب سے آگے جا کر کھڑے ہو گئے لائن میں. بادشاہ یہ چاہ رہا تھا کہ کسی بہانے سے کچھ وقت گزر جائے میں ان کو معاف کر دوں گا. بادشاہ نہیں چاہتا تھا ان کو سزائے موت ہو، محبت بھی تھی، تعلق بھی تھا. تو بادشاہ نے ان سے کہا پیچھے جا کے کھڑے ہو جائیں لائن میں. یہ گئے، پھر آگے کھڑے ہو گئے. تو بادشاہ نے ان سے کہا کہ بھئی جو پہلے نمبر کا قیدی تھا سزائے موت کا، ان کو پھر اس سے آگے کر دیا. پھر آگے کیا، یہ پھر پیچھے سے آگے چلے گئے. پھر بادشاہ نے کہا کہ بھئی اس قیدی کو ادھر لایا جائے، میرے قریب لا کر سزائے موت دی جائے. یہ پھر آ کے ان کے آگے کھڑے ہو گئے کہ مجھے سب سے پہلے. تو بادشاہ نے بلایا اور کہا کہ عجیب آدمی ہو، میں چاہ رہا ہوں کسی طریقے سے تمہیں پیچھے کر دوں اور بہانے سے تمہیں معاف کر دوں، تم آ کے سب سے آگے کھڑے ہو رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ تو شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دیکھیں وجہ یہ ہے کہ یہ بھی میرے مسلمان بھائی ہے، مجھے بھی سزائے موت ہونی ہے، ان کو بھی ہونی ہے، لیکن میں آگے اس لیے آ رہا ہوں کہ پہلے مجھے سزائے موت دی جائے تو جتنا وقت گزرے گا مجھے سزا دینے میں اتنے وقت میرے اس مسلمان بھائیوں کو زندہ رہنے کا موقع مل جائے گا. لیکن یہ ایثار قربانی کا یہ جذبہ کب ہوتا ہے؟
جب انسان کا دل بنا ہوا ہو، دل میں احساس پیدا تبھی ہوتا ہے. جب یہ دل بگڑ جائے نا، یاد رکھے پھر انسان سے احساس مٹ جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں خون کا سفید ہونا. پھر چاہے بھلے سے کچھ بھی ہو دنیا میں، بس میں خیریت سے رہوں دوسرے کے ساتھ. پھر یہاں تک کہ انسان کو اپنے ماں باپ کی فکر بھی احساس بھی نہیں رہتا. بعض دفعہ ماں باپ کس حالت میں ہیں، ان کو کیا ہو رہا ہے، وہ احساس بھی مٹ جاتا ہے. سگے بھائی کا احساس بھی نہیں رہتا. باقی تو رشتہ دار یا تعلق والے یا عام مسلمان یا عام انسان، وہ تو دور کی بات ہے. لیکن جب یہ دل بنا ہوا ہو نا، اور اس دل میں احساس ہو، تو پھر اگر ایک جانور بھی تکلیف میں ہو، انسان وہ بھی برداشت نہیں کرتا. انسان کو پھر اپنے ماں باپ کیا، اپنے رشتہ دار کیا، مسلمان کیا، انسان کیا، بلکہ کوئی جانور یا حقیر مکی کیڑے مکوڑے بھی اگر ان کو بھی یہ تکلیف میں دیکھ لے، یہ انسان بے چین ہو جاتا ہے. ایک احساس ہوتا ہے نا دل میں. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج احساس ہم سے کیوں مٹ چکا ہے؟ اسی دل کی خرابی کی وجہ سے. تو اب اس دل کی صفائی کیسے ہوگی؟ اس دل کی اصلاح کیسے ہوگی؟ دل کی صفائی کے لیے یاد رکھیں توبہ استغفار. توبہ استغفار. حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب له. گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. دوسری جگہ ارشاد فرماتے، یا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا. توبہ کر لو سب کے سب تاکہ فلاح پا جاؤ ایمان والو. فرمایا ایمان والو توبہ کر لو توبۃ نصوحا، سچی پکی توبہ. توبہ یہ گناہوں کا تریاق ہے، ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے. جیسے زہر کا ایک تریاق ہوتا ہے نا، جب وہ تریاق انسان استعمال کرتا ہے زہر اتر جاتا ہے. تو یہ گناہ یہ بھی زہر کی مانند ہے اور ہمارے جسم میں سرایت کر رہے ہیں. ہر عضو کے اپنے گناہ، اپنا زہر. آنکھوں میں اپنا زہر ہے گناہوں کا، ہماری زبان میں گناہوں کا الگ زہر ہے، آنکھوں میں گناہوں کا الگ زہر بھرا ہوا ہے، کانوں میں گناہوں کا الگ زہر ہے، دل میں گناہوں کا الگ زہر بھرا ہوا ہے، دماغ میں الگ ہے، ہاتھ پیروں میں الگ ہے. لیکن اس زہر کا اثر کیا ہے؟ یہ زہر ہی ہے نا. آنکھوں سے ہم غلط دیکھتے ہیں، بد نظری کر رہے ہیں تو یہ وہ زہر ہے. زبان سے غلط بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، یہ وہ زہر ہے. کانوں سے غلط سنتے ہیں، ہاتھ پیر سے اعضاء سے غلط اعمال کرتے ہیں، یہ وہ زہر ہے. اس کا تریاق ہے توبہ استغفار، ندامت کے آنسو. جب انسان سچے پکے دل سے اللہ پاک سے توبہ کرتا ہے، اللہ پاک اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، دل کی سیاہی کو ختم کر دیتے ہیں، توبہ کو قبول فرما دیتے ہیں. یہ دل کی صفائی. جیسے انسان برتن صاف کرتا ہے تو اس کے لیے مانجنے کا آلہ ہوتا ہے، پانی ہے. کپڑے دھونا ہے اس کے لیے الگ آلہ ہے، برتن کے لیے الگ ہے، زمین صاف کرنی ہے اس کے لیے الگ ہے. ہر چیز کی صفائی کے لیے ایک چیز ہے. لوہے کا میل کچیل دور کرنا ہے اس کے لیے آگ ہے. دل کی صفائی کے لیے کیا ہے؟ توبہ ہے، توبہ استغفار. اسی طریقے سے انسان کو جیسے غذا کی ضرورت ہوتی ہے طاقت کے لیے، جو انسان غذا اگر اپنی ضرورت کے موافق بھی استعمال نہیں کرے گا اس کا بدن کمزور ہو جائے گا، بدن میں کمزوری آئے گی، طاقت ختم ہوگی. ڈاکٹر کہتے ہیں نا بھائی آپ کو غذا کی ضرورت ہے. اسی طرح یہ جو دل ہے نا، یاد رکھ اس کو بھی غذا کی ضرورت ہے. دل کو بھی غذا اور طاقت کی ضرورت ہے. دل کو اگر اس کی غذا نہ دی جائے یہ دل کمزور ہو جاتا ہے. دل کی غذا کیا ہے؟ دل کی غذا ہے نیک اعمال، اچھے اعمال کرنا. توبہ تو کر لی، دل تو صاف ہو گیا، لیکن دل کو طاقتور بھی تو بنانا ہے، صاف ستھرا طاقتور بھی بنانا ہے صفائی کے بعد. اس کے لیے کیا ہے؟ اچھے اعمال. ہندوستان میں ایک حکیم گزرے دہلی میں، حکیم انصاری. ان کا واقعہ لکھا ہمارے بزرگوں. نابینا تھے، نابینا حکیم تھے اور بڑے حاذق نباز تھے، نبض دیکھتے تھے. تو حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے. یہ تشریف لے گئے دہلی ہندوستان، تو خاص طور پر اس حکیم کی زیارت کے لیے گئے.
حکیم بڑے حاذق بھی تھے اور بڑے نیک بھی تھے اللہ والے۔ تو یہ خواجہ عبدالمالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ جب گئے ملاقات کے لیے، انہوں نے اپنا تعارف نہیں کروایا، نہ کچھ کہا تاکہ پہچان نہیں لے، بس بیٹھ گئے اور بیٹھ کر ان کے دل کو توجہ دینی شروع کر دی، جیسے بزرگ توجہ دیتے ہیں۔ خواجہ عبدالمالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اور ہمارے حضرت مولانا عبدالغفور عباسی مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر بھائی تھے، دونوں حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں سے تھے۔ تو فرماتے ہیں خواجہ عبدالمالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے توجہ دینی شروع کی دل پر، تھوڑی دیر بعد میں نے سوچا اب ان کی روح پر توجہ ڈالتا ہوں، روح پر۔ ان کو نہیں بتایا کہ میں آیا ہوں، یہ تو خاموش جا کے بیٹھ گئے، وہ نابینا ہے۔ جب روح پر توجہ ڈالنی شروع کی تو انہوں نے کہا حضرت دل پر ہی توجہ ڈالتے رہے، جب دل بن جائے گا روح اور سب کچھ بن جائے گا۔ ان کو نہیں معلوم تھا، ایک تو یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بزرگ آ گئے توجہ ڈال رہے، وہ تو نابینا ہے، نہ انہوں نے اطلاع دی نہ بتایا، لیکن دیکھیں قلبی بصیرت تھی نا، وہ بھی نیک انسان تھے، اللہ والے تھے، انہوں نے محسوس کر لیا کہ کوئی بزرگ بیٹھ کر مجھ پر توجہ دے رہے، اور قلب پر جب تک توجہ دے رہے تھے وہ خاموش تھے، پر جب میں نے ارادہ کیا کہ ان کی روح پر توجہ دیتا ہوں، فوراً بول پڑے کہ حضرت دل پر ہی توجہ دے، دل بن جائے گا تو سب بن جائے گا۔ اور یہ ہے تو دل کی غذا میں نے عرض کیا یہ نیک اعمال ہے، اچھے اعمال۔ اسی طریقے سے دل کی سقالہ، پالش جس کو کہتے ہیں نا، پالش، انسان ایک چیز کو پہلے تو صاف کرتا ہے، مانجھ لیتا ہے، پھر اس کی خوبصورتی کے لیے کہ یہ اچھی نظر آئے اس پر پالش کرواتا ہے۔ ہر چیز کی پالش بھی الگ ہے، ہم فرنیچر پر کرواتے اس کی اپنی پالش ہے، ہم اسٹیل پر لوہے پر کرواتے اس کی اپنی پالش ہے، دیوار پر کرواتے ہیں وہ رنگ ہے، الگ الگ ہے نا۔ دل کو کیسے چمکانا ہے، دل کی پالش کیا ہے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللّہ۔ ہر چیز کے لیے ایک سقالہ ہے، پالش ہے، مانجنے کا پالش کا ایک ذریعہ ہے، اور دل کو مانجنا پالش کرنے کے لیے کیا چیز ہے؟ ذکر اللہ، اللہ پاک کا ذکر۔ کیوں؟ یہ دل بھی اندھا ہو جاتا ہے نا، میں نے عرض کیا، بزرگوں نے لکھا ہے جیسے کہ آنکھوں کے آگے موتیا آ جاتا ہے، موتیا جانتے ہیں نا، جب یہ موتیا آتا ہے تو نظر کمزور ہو جاتی ہے، آنکھ کے پیچھے ٹھیک ہے، جو ڈھیلے ہیں یا اس میں جو صلاحیت ہے وہ صحیح ہے، لیکن اس کے آگے ایک پردہ آ گیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں بھئی آنکھوں میں موتیا ہو گیا ہے، تو موتیا سے کیا ہوتا ہے؟ صحیح طور پہ نظر نہیں آتا۔ تو یہ دل پر بھی موتیا آتا ہے گناہوں کا، جب گناہ زیادہ ہوتے ہیں دل پر موتیا آتا ہے، دل کی فراست ختم ہو جاتی ہے اور دل کی بصیرت ختم ہو جاتی ہے، اچھے برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، دل کو زنگ لگ جاتا ہے۔ تو اس کے لیے علاج کیا ہے؟ اللہ پاک کا ذکر، اللہ پاک کیا۔ سب سے پہلے تو میں نے عرض کیا توبہ استغفار، توبہ استغفار، دل کی صفائی ہی ہوگی کس چیز سے؟ توبے سے۔ پھر دل کو تقویت دینا ہے، دل کو مضبوط بنانا ہے کس چیز سے؟ نیکی والے اعمال، اچھے اعمال۔ قرآن میں آپ جہاں دیکھیں گے ایمان کے ساتھ عمل صالح کو اللہ پاک نے جوڑا ہے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جہاں ایمان کا تذکرہ وہاں عمل صالح کا تذکرہ۔ معلوم ہوا نجات کے لیے صرف ایمان کافی نہیں ہے جب تک عمل صالح نہ ہو، لیکن ہر جگہ ایمان کے ساتھ اللہ پاک نے عمل صالح کو جوڑ دیا ہے نا۔ تو دل کو کی صفائی کے بعد اس کو مضبوط بھی کرنا ہے، اس کو طاقتور بنانا ہے، تو اس کی غذا ہے نیکی والے اعمال۔ پھر اس کے بعد دل کو چمکانا بھی ہے، تو دل کی چمکانے کے لیے دل کی پالش وہ ہے اللہ پاک کا ذکر۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ پاک کو یاد کرو کثرت کے ساتھ، کثرت کے ساتھ۔ تو فرماتے ہیں ہمارے بزرگ اللہ والے کہ فکر کی گندگی کو ذکر کی کثرت سے دور کیا جائے۔ جب انسان کی فکر میں، سوچ میں انتشار آتا ہے، گندگی آتی ہے، تو فکر کی گندگی کو ذکر کی کثرت سے دور کیا جائے۔ یہ ذکر کی ایسی برکات ہے
کہ انسان کی سوچ درست ہو جاتی ہے، انسان کی نیت ٹھیک ہو جاتی ہے، انسان کے اعمال ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، خلاصہ آج کے کلمات کا یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو درست کر لیں، قلب کے احوال درست کر لیں، توبہ استغفار گناہوں پر کثرت کے ساتھ توبہ، نیکی والے اعمال، کثرت ذکر، اور اس کے ساتھ ساتھ نیک مجلس، اللہ والوں کی صحبت، ذکر کی مجالس، نیکی والی مجالس، نیک لوگوں کے ساتھ جڑنا، اچھی صحبت میں جڑنا۔ نیک صحبت آج ہمارے ذہن کے اندر، آخری بات عرض کرتا ہوں، بس یہ ہے کہ بھئی کسی خاص مجلس میں چلے گئے، ایسا نہیں۔ آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کریم کی تفسیر کے درس میں ہیں، درس قرآن میں ہے، درس حدیث میں ہے، مسائل کے درس میں ہے، وعظ و نصیحت کی مجلس میں ہے، درس و تدریس کی مجلس میں ہے، دعوت و تبلیغ والوں کے ساتھ وقت لگا رہے ہیں، ذکر اذکار تصوف والوں کے ساتھ، یہ سب نیکی کی مجالس ہے، یہ سب نیکی والی مجالس ہے، یہ سب صحبت صالح ہے۔ کسی کو ایک کے اندر محدود نہ سوچے کہ بس یہ ہے، صرف یہ سب نیکی والی مجالس ہے۔ تو انسان اپنے مزاج کے موافق اللہ والوں کے ساتھ جڑ جائے اور ہر ایک کے ساتھ محبت رکھے۔ یاد رکھے، علماء کے ساتھ محبت رکھے، صلحاء کے ساتھ محبت رکھے، اہل دعوت کے ساتھ محبت رکھے، اہل تصوف کے ساتھ محبت رکھے۔ ہمیشہ ہر ایک کو اپنا رفیق سمجھے، کسی کو فریق نہ سمجھے، نقصان اس سے ہوتا ہے۔ ہمارے اکابرین فرماتے ہیں، حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجالس میں اکثر فرماتے تھے کہ بھئی سب کو اپنا رفیق سمجھے، سب کو اپنا سمجھے، سب ہمارے اپنے، علماء ہے، صلحاء ہے، اہل دعوت ہے، اہل تصوف و سلوک ہے، اور کفار سے برسر پیکار مجاہدین ہیں، جو نیکی سیاست کے میدان میں کام کرنے والے علماء ہیں، یہ سب ہمارے اپنے رفیق ہیں۔ تو وہی انسان کامیاب ہوگا۔ یاد رکھیں، جو سب کی عزت اور احترام دل میں رکھے، کسی کو اپنا فریق نہ سمجھے۔ تو جب ہم سب کو اپنا رفیق سمجھیں گے، اپنا سمجھیں گے، آپس میں محبتیں پیدا ہوگی، قلب کی اصلاح ہوگی۔ اللہ پاک مجھے بھی سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب انشاءاللہ کچھ وقت کے لیے ختم خواجگان پڑھے جائیں گے اور ذکر و مراقبے کی مجلس ہوگی، پھر اس کے بعد دعا ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب انشاءاللہ اپنے اکابر بزرگوں کے ختمات مبارکہ پڑھے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ایک مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربک فارغب۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔
ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ سات مرتبہ پڑھیں اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات۔ سات مرتبہ پڑھیں اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات۔ سات مرتبہ پڑھیں اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات۔ سات مرتبہ پڑھیں اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض۔ سات مرتبہ پڑھیں اللہم یا رفیع الدرجات، اللہم یا رفیع الدرجات۔ سات مرتبہ پڑھیں اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مجیب الدعوات۔ سات مرتبہ پڑھیں اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تین مرتبہ پڑھیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تین مرتبہ پڑھیں یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل۔ تین مرتبہ پڑھیں لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل۔ تین مرتبہ پڑھیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تین مرتبہ پڑھیں یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر، یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل۔ تین مرتبہ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل۔ تین مرتبہ پڑھیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل۔
3 مرتبہ پڑھے واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم۔ 3 مرتبہ پڑھے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ 3 مرتبہ پڑھیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جتنے ختمات مبارکہ پڑھے گئے، ہم اس کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر اطہر میں اور آپ کے واسطے سے پوری امت مسلمہ بالخصوص خلفائے راشدین، تمام صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے مفسرین، محدثین، مجتہدین، فقہاء، ائمہ اربعہ، سلاسل اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے اپنے تمام مشائخ کو، اپنے تمام دوست، احباب، رشتہ دار، اعزہ، اپنے اساتذہ اکرام جن جن کے ہم پر حقوق اور احسانات ہیں، بالخصوص اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان کا ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان تمام حضرات کو، تمام ہستیوں کو کامل درجے میں نصیب فرمائیں۔ اب کچھ دیر کے لیے پہلے ذکر جہری کریں گے، یعنی زبان سے، آواز سے ذکر کریں گے، لیکن جہر معتدل ہو، اتنی آواز سے ہو کہ ہماری آواز ہمارے کانوں تک آئے، معتدل سے زیادہ نہ ہو۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ کچھ دیر کے لیے مراقبہ یعنی ذکر قلبی کریں گے، اور پھر انشاءاللہ دعا ہوگی۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الا اللہ، 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 الا اللہ،
إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وأصحابہ وبارک وسلم. اب ساتھی کچھ دیر کے لیے اپنے سروں کو جھکا دیں، آنکھوں کو بند کر دیں، ساتھی اپنے دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں. دل میں تصور کریں کہ میرے دل میں جو گناہوں کا زنگ ہے، ظلمات ہے، میل ہے، قدورات ہے، وہ سب اللہ پاک کے ایک ذکر کی یاد کی برکت سے میرے دل سے نکل رہا ہے. اللہ کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، تجلیات وہ میرے دل پہ وارد ہو رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں، اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ. یہ گوشانوں
میں وحدت پہ مغمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے۔ اللہ نہ دل مائل ہو میرا ان کی جانب، نہ دل مائل ہو میرا ان کی جانب، جنہیں تیری عطا مغرور کر دے۔ ہے میری گھات میں خود نفس میرا، ہے میری گھات میں خود نفس میرا، خدایا اس کو بے مقدور کر دے۔ میں وحدت پہ مغمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے۔ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، حضور علیہ السلام کی کامل اطاعت و محبت نصیب فرما دے، پوری زندگی اتباعی سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ اپنی زبان کو ساری زندگی تیرے ذکر سے آباد رکھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ہماری اس مجلس کو مختصر وقت کے بیٹھنے کو یا اللہ اخلاص کی دولت کے ساتھ قبول فرما دے۔ جتنے ساتھی یا اللہ محبت کے ساتھ آئے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں، سب کے آنے کو قبول فرما کر ہمارے لیے آخرت میں نجات اور بخشش کا ذریعہ فرما دے۔ یا اللہ ساری زندگی ایسی مبارک مجلسوں سے جوڑ کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ علم نافع کی دولت سے سب کو مالا مال فرما دے۔ دارین کی خوشیاں، سعادتیں، برکتیں، عزتیں یا اللہ نصیب فرما دے۔ حاسدین کے حسد سے، باغزین کے بغض سے، شرارت کرنے والوں کی شرارت سے، نظر بد لگانے والوں کی نظر بد سے، ساحرین کے سحر اور جادو سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا
محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.